اللہ میرے بھائیوں کو زمین پر بیٹھنا، بھیگتے ہوئے ماں بہنوں کا بیٹھنا قبول فرما لے. انہیں زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دکھا دے. غوث پاک اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. گھر سے نکلتے تو ماں کے پاؤں کو، ہاتھوں کو چوم کے نکلتے تھے. جب کہیں جانا ہوتا تو ماں سے اجازت لے کے نکلتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی ماں سے دعاؤں کی خواستگار ہوتے. کہتے امی دعا کر دو، امی دعا کر دو. ایک ہم ہے کہ بوڑھی ماں رہتی ہے. ہم ممبئی اور کلکتہ بھی جاتے ہیں نا، اور گلف کنٹری عرب بھی جاتے ہیں نا، تب بھی قاعدے سے اپنی ماں کو سلام نہیں کرتے. السلام علیکم کہتے چلے گئے. یہ غلط طریقہ ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. جن کی ماں زندہ ہے بس صرف ماشاءاللہ. یہ میری کم نصیبی ہے. اللہ کا شکر ہے میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. 3 سال پہلے محرم شریف کی 10 تاریخ کو ہوا ہے. عاشورہ کے دن ہوا ہے. امام حسین کی شہادت کے دن ہوا ہے. اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. اب بہت سوچتا ہوں تو آپ کی ہی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں. میری ایک بات یاد رکھو گے انشاءاللہ. بولے ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں جن کی ماں زندہ ہے. اٹھائے رکھیں انشاءاللہ. اٹھائے رکھیں. آپ میری اس بات کو سن کے بھلے چلے جائیے گا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو. جب کبھی بھی گھر سے باہر دکان کے لیے، اسکول کے لیے جانا تو اپنی ماں سے اجازت لے کے ماں کا ہاتھ چوم کے جانا ہے انشاءاللہ. کتنے لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی ماں کا ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ. امی مجھے بازار جانا ہے، ہاتھ چوم کے جائیے گا انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ. اور جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں اپنی ماں کی قبر پہ کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جایا کریں انشاءاللہ. جن کی ماں زندہ نہیں ہے قبر میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بولے آپ. غوث پاک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے. اے لوگوں، ماں سے محبت کرنے کا انعام کتنا ہے. ایک صاحب نے 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. کتنے سال تک؟ 9 سال تک. اچھے بھائی بات ہے نا بڑی. 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل. دیکھیں انس بھائی، 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. جب گھر واپس آئے تو بوڑھی ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی. ماں سے سلام کیا، ہاتھوں کو چوما، اس کے قدم کو چوما اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے. روٹی لائی اور اسے گیلا کر کے اپنی ماں کو کھلایا، پانی پلایا. ماں نے کہا بیٹے بہت ہے. جب رات میں ماں سونے کے لیے ایک پروگرام بنا رہی تھی تو بیٹا جو مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا ماں کے پیر دبا رہا تھا. جب ماں کی آنکھ لگنے والی تھی تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، یہ جو دروازہ ہے نا 2 پلے والا، اس میں سے ایک پلہ بند کر دو، ایک پلہ کھول دو. ایک پلہ بند کر دو، ایک پلہ کھول دو. وہ جو بیچارے مدرسے میں پڑے ہوئے تھے نا وہ گئے. انہوں نے داہنا پلہ بند کر دیا اور بایاں کھول دیا. ماں نے کیا کہا تھا؟ ایک پلہ بند کر دو اور ایک کھول دو. انہوں نے کیا کیا؟ داہنا بند کر دیا اور بایاں کھول دیا. ٹھیک جیسے وہ کہ ماں کا پاؤں دبا رہے تھے وہ مولوی صاحب، پھر یاد آئی ماں کی بات. ماں نے کہا تھا میرے بیٹے ایک پلہ بند کر دو، ایک کھول دو. تو ہو سکتا ہے کہ امی نے بایاں پلہ بند کرنے کے لیے کہا ہو. اللہ اللہ. سمجھ گئے؟ اٹھے، دایاں پلہ کھول دیا اور بائیں پلے کو بند کر دیا. پھر آ کے اپنی ماں کا پاؤں دبانے لگے. پھر خیال آیا یار امی تو سو گئی، پتہ نہیں امی نے دایاں پلہ بند کرنے کے لیے نہ کہا. امی کو سکون ملے نا، وہ تیز ہوا چلتی ہے، امی کو ٹھنڈک ہو. تو اٹھے اور دایاں پلہ بند کیا، بایاں کھول دیا. پھر آ کے بیٹھے رہے، پھر رونے لگے. اٹھے، پھر یہ سوچ کے چلے گئے کہ شاید امی نے بایاں پلہ بند کرنے کے لیے. رات بھر یہی کرتے رہے، کھٹ کھٹ، کبھی دایاں بند کرتے کبھی بایاں بند کرتے، کبھی دایاں بند کرتے کبھی بایاں بند کرتے. صبح فجر کی اذان ہو گئی. ماں کی آنکھ کھلی. ماں نے کہا بیٹے کیا کر رہا ہے؟ بولے امی کچھ نہیں، آپ کے پیر دبا رہا ہوں. تو بولے کہ بیٹے یہ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیوں آتی رہی؟ تو رو کے بولے امی معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ بیٹے ایک پلہ بند کر دے، ایک پلہ کھول دے. تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا پلہ بند کرنا ہے، کون سا کھولنا ہے. وہی رات میں کبھی دایاں بند کرتا تھا، کبھی بایاں کھولتا تھا، کبھی بایاں بند کرتا تھا، کبھی دایاں کھولتا تھا. یہی کرتا رہا. اماں مجھے معاف کریں، میں نے غور نہ کیا آپ کی بات پر، آپ کی نیند میں خلل تو نہ پہنچا. ماں نے کہا میرے بیٹے یہ تم نے کہاں سیکھا؟ بولے امی میں نے یہ مدرسے میں سیکھا. میں نے یہ بتایا گیا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، جذبے کی تعظیم کرو. تو ماں نے کہا میرے بیٹے میرے چہرے کی طرف دیکھ. جب بیٹے نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تب ماں نے کہا اب میرے بیٹے اب تو قبلہ کی طرف، پچھم کی طرف، کعبے کی طرف جو دیوار ہے اس دیوار کی طرف غور سے دیکھ. بیٹے نے کہا کہ جب میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو مجھے دیوار نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ خانہ کعبہ کی دیوار ضرور نظر آ رہی تھی.
خانہ کعبہ کی دیوار نظر آ رہی تھی. میں ماں کے قدم سے لپٹ گیا. میں نے کہا ہماری ماں گھر بیٹھے بیٹھے کعبے کی زیارت تو نے کرا دی. کہا جو تو نے مدرسے میں پڑھا ہے اس تعلیم نے تجھے میرے قدموں تک پہنچایا ہے, میری خدمت نے تجھے اللہ کے گھر تک پہنچا دیا ہے. اللہ اللہ. ماں سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. کہیں بھی جاتے ماں سے اجازت لے کے جاتے. تو مائیں اگر گھر پہ ہے تو انشاءاللہ ماں سے پوچھیں گے. بولے بھائی بولے. ماں سے اجازت. بہت نازک ہوتی ہے ماں. ماں اگر روٹھ جائے تو بڑی دقت آتی ہے. سرکار محبوب الہی کا شہر دلی ہے. ان کے دلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی. کسی نے کہا کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں, کسی نے کہا کہ سرکار دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے. تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں رکو رکو انشاءاللہ ابھی ہوگی. اندر گئے, ایک دھاگا لے کے آئے اور دھاگا لانے کے بعد اپنے ہاتھوں میں لیا. کہا اے میرے مولا اس دھاگے کے صدقے میں بارش برسا دے. سبحان اللہ. جیسے اتنی دعا مانگی بارش ہونے لگی. اللہ. اور زور سے سبحان اللہ. بارش. اونچی بولے بارش. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دیکھیں میرے بڑے بھائی محترم حافظ و قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ کی آمد ہوئی. اللہ ان کے قدم کی برکتوں سے ہمارے قلب کو روشن فرما دے. مجھے یقین تھا, میں نے کہا جب غلام نور بھائی آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جب تک خوبصورت نعتیں ہو نہیں جائیں گی تب تک بارش بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. بقیہ اللہ کی مرضی ہے. اور نور بھائی تشریف لائے, بڑے ان کے مجھ پر احسانات ہیں. ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے پر دل مسلمان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سرکار محبوب الہی کی ذات ہے. اچنی شریف میں آپ کی امی جان ہے. تو مائیں زندہ ہیں جن کی پھر سے ہاتھوں کو اٹھائیں. گھر سے نکلتے وقت ماں کے ہاتھ چوم کے نکلو گے انشاءاللہ. ہاں اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو اپنی ماں کی قبروں پہ ہفتے میں 1 مرتبہ جایا کرو انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. بولے آپ دل سے بولیں انشاءاللہ. اس کو آپ عمل میں لائیں انشاءاللہ. سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی اور بارش ہونے لگی. جب بارش ہونے لگی دلی جل تھل ہو گئی. دلی بارش سے سرابور ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ شیخی آپ نے کیا دعا مانگی ہے کہ دلی میں بارش ہونے لگی؟ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ماں کے دوپٹے کا ایک دھاگا وسیلے کے طور پر پیش کیا تھا. تمہارے گھر میں تو پورا مجسمہ موجود ہے یار, کیا دقت ہے؟ اور میری بہنوں تمہاری بڑی ذمہ داری بنتی ہے. حضور غوث اعظم سرکار نے لوگوں کی نگاہوں کی پاکیزگی کا بڑا انتظام فرمایا. آج میری ماں بہنوں کی گود میں جو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی ذات سے تھوڑی دشواری پیدا ہو گئی. میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خبردار, اس وقت ملک ہندوستان میں ایک بڑی جماعت کے نشانے پر آپ ہیں. لوگ آپ کی عزتیں لوٹنا چاہتے ہیں, لوگ آپ کے عقیدے کو چھیننا چاہتے ہیں. آپ کے وہ ہونٹ جو درود پڑھنے چاہیے تھے وہ درود پڑھنے کے بجائے خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے لب سے لب ملے ہوئے. میری بہنوں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, لڑکیوں کی ہیں جو جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور موبائل کے ذریعے سے اسکرین پر نظر آنے والی لڑکیوں کے انداز کو اپنانے کے چکر میں اپنا مذہب داؤں پہ لگا رہی. غیروں سے دوستی انہیں طوائف خانے پہ لے کے جا رہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیروں سے دوستی انہیں چکلا خانے پہ لے کے جا رہی. نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جنہیں غیر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. 2-4 سال کے بعد انہیں اسٹیشنوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر کوئی بڑا گروپ آتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے ان سے بھیک منگواتا ہے. دوسرا گروپ آتا ہے اسے کسی طوائف خانے بھیج دیتا ہے. اے میری بہنوں تم سے گزارش ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی مخدومہ کائنات کے دوپٹے کے صدقے میں عصمت کو اپنا زیور بنا لو, حیا کو اپنا زیور بنا لو, بہت سنبھل کر کے چلو. جب بھی تم گھر سے نکلو, میں ماؤں سے بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں, تو کبھی بے وضو گھر سے باہر نہ نکلنا انشاءاللہ. بولے میری بہنیں اسے یاد کر لے, کبھی بے وضو گھر سے باہر اور کبھی بھی کوئی خوشبودار چیز لگا کے گھر سے باہر نہ نکلے گی انشاءاللہ. آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں ان بچوں کے لیے کم سے کم 3 سال تک تو قانون شریعت کا, بہار اردو کا, تعلیم الاسلام کا انتظام کرے. ان بچیوں کو پتہ چلے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ان بچیوں کو پتہ چلے جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. ان بچیوں کو پتہ چلے اہل بیت کسے کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا عشق کسے کہتے ہیں. ان بچیوں کو پتہ چلے کہ غیر مرد سے نگاہوں کو ملانے کے عذابات کتنے زیادہ ہیں.
جب یہ بچیاں بڑی ہو جائیں تو کوئی انہیں پھول کا کوئی پھول پیش کرے تو یہ کہہ کے ٹھوکر مار دیں میرے مذہب میں غیروں کے ہاتھوں سے تحفہ لینا منع ہے. بے شک. جب کوئی ان سے ٹیلی فون نمبر مانگے تو یہ کہہ دیں میری مذہب میں غیروں سے باتیں کرنا منع ہے. سمجھے؟ کچھ تعلیم تو دیجئے نا بھائی اپنے بچوں کو. کل میں ایک جلسے میں نور بھائی مائک پر تھا, جیسے سلام پڑھ کے نکلا نا ویسے ایک صاحب بولے آصف بھائی یہی آپ کے قریب کا واقعہ, ویسے ہی خدا کی قسم میرا ماتھا ڈسٹرب ہو گیا, میں نیند نہیں آئی مجھے بہت دیر تک, 5-6 بج گئے صبح کے. بولے آصف بھائی دیکھو یہ لڑکی ہے, مسلمان ہے, نقاب اوڑے ہوئی ہے اور غیر مرد کے ساتھ ٹہل رہی ہے, ابھی مغرب سے پہلے پکڑی گئی ہے. بہت رونا آتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے اپنے گھروں میں رہا کرو. تمہارے لیے اللہ نے سب سے عظیم نعمت قرآن کی صورت میں عطا فرمائی, اسے پڑھا کرو. قرآن یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ اسے مخدومہ فاطمہ پڑھا کرتی تھی, اسے امام حسن حسین پڑھا کرتے تھے. تم ان سے کیا باتیں کرو گی, وہ تم سے کیا بات کریں گے, وہ تمہارے جسم کے خریدار ہیں. تم اس سے کیوں نہ بات کرو جس سے مدینے والے آقا باتیں کیا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کو پڑھنے میں تمہیں جو لذت ملے گی خدا کی قسم کہیں اور نہیں ملے گی. تمہیں قرآن پڑھنے میں لطف نہیں آتا, موبائل مل گیا تو میری بہن غلط بات ہے. امام یافعی نے لکھا ہے ایک لڑکی تھی, وہ کسی مجلس میں 6-7 سال کی تھی, اپنی ماں کے ساتھ آ گئی. ماں کی انگلیاں پکڑ کے وہ بیٹھی رہی تو تقریر اس کا ٹاپک تھا قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو. بچی کہتی ہے میں اپنی ماں کے ساتھ واپس آئی تو میری ماں تھکی ہوئی تھی, سو گئی. جب سو گئی تو میں نے چپکے سے وضو کیا اور قرآن پڑھنے لگی. اللہ. پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ تھکی ہوئی بچی قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جس سے لذت مل جائے وہ پڑھ سکتی. لذت امام حسین کو ملی تو نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنے لگے. لذت کہتے ہیں اسے. آپ پہلے قرآن تو پڑھیں. سمجھے آپ لوگ کیا مٹائیں گے یار قرآن کو؟ قرآن نہیں مٹے گا, نہ اسلام مٹے گا. فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ جو لوگ مسجد کی آوازیں کم کرانے میں لگے ہوئے, دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں, جو لوگ مسجد کی آوازیں کم کرانے میں لگے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو کہ تمہاری تعداد کم ہو سکتی ہے, مسجد کی تعداد کم نہیں ہو سکتی ہے. یہ بلندی کے لیے اسلام مذہب آیا, یہ بلندیاں بانٹنے کے لیے مذہب آیا ہے. لیکن پہلے وہ اخلاق تو اپنائے نا جسے قرآن کہتے ہیں. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن. کم سے کم روزانہ 3 آیت ہی صحیح دیکھ لیا کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے. امام یافعی فرماتے وہ لڑکی تھی, اسے قرآن پڑھنے کا شوق پیدا. 6 سال کی لڑکی جلسے میں آئی, ماں بہنیں بیٹھی ہوئی کتنی بڑی تعداد میں, گرمی لگ رہی پھر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ سیکھ کے جائیں, قرآن چھو لیا کریں. عطر لگانے کا شوق ہے, خوشبودار کپڑے پہننے کا شوق ہے تو وہی خوشبو نان الکوہل کے منگا کر کے قرآن کے جزدان پہ لگایا کرو, مصلے پہ سجدہ کرنے کی جگہ پہ لگایا کرو. انشاءاللہ جب مصلے پہ نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو میری بہنوں تو وہی خوشبو اپنے دوپٹے پہ لگایا کرو. اللہ کی بارگاہ میں خوشبودار بن کے جاؤ. یہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے. باہر خوشبودار لباس پہن کے جاؤ گی شیاطین کی نظر پڑے گی. اور حضور نے فرمایا بد کردار لڑکی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو آئے گی باہر. بد کردار لڑکی کی جو میک اپ کر کے بہت زیادہ نہ ٹہلتی, اس سے حضور نے ان کے کریکٹر کو اچھا نہیں کہا. اللہ معاف فرمائے. اور دعا کرے میری ماں بہنوں کی کوکھ سے پھر کوئی عظیم عاشق رسول کی پیدائش ہو. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. امام یافعی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی قرآن پڑھنے لگی. قرآن کا ایسا چسکا لگا, 6 سال کی تھی قرآن پڑھتی تھی, 8 سال کی ہوئی قرآن پڑھنے لگی. بس یہ آخری بات. 9 سال 10 سال 12 سال 15 سال, جب 16-17 سال کی ہوئی تو راتیں قرآن پڑھنے میں, دن قرآن پڑھنے میں. سمجھ رہے ہیں؟ روٹی پکاتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی, دال چاول بناتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی, بستر پر بیٹھتی تو قرآن کی آیتیں, اٹھنے کے بعد وضو کر کے قرآن پڑھتی تھی. سبحان اللہ. باپ نے روتے ہوئے کہا میری بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے, اب تیری شادی کے لیے مجھے کوئی لڑکے کی ضرورت ہے. لڑکی نے اپنے باپ کے پیر پکڑ لیے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا نا 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 میرے باپ, ابھی اتنی جلدی ہی کیا ہے میری شادی کی, ابھی مجھے کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا جائے. اللہ اللہ.
ابھی کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا جائے۔ لڑکی رونے لگی۔ باپ نے کہا نہ میری بیٹی، جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے۔ اللہ بڑی ماں کی نعمت ہوتی ہے بیٹی۔ میرے گھر میں بھی ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ دوسروں کی امانت ہے۔ میرے شیخ حضور شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ قریب میں سے یہ شباہت میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بہن کی شادی ہوئی تو ان کے والد صاحب رو رہے تھے، تو سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کے والد صاحب سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ بیٹی کی شادی پہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ آج سے میرا حق میری بیٹی پہ ختم ہو گیا ہے۔ بیٹیاں پرائے گھر کی زینت ہوتی ہے، مارا مت کرو، حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی چیز لایا کرو تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، انشاءاللہ کہہ دیں۔ بیٹیوں کے قدم میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی، کہا اے میرے مولا، جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو اے موسیٰ میں اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جتنے لوگ مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور جتنے لوگ پچھلے دروازے سے چلے جاتے ہیں وہ شاید خاموش ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے ہاں، بہت دھیرے بولے بھائی، ڈر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جلسے کے بعد سب میرے ہاں چلے۔ ہاں، دوسرا سوال تھا موسیٰ علیہ السلام کا، بولنا بولنا بولنا، آپ نہیں بولو گے در و دیوار بولیں گے، یہ نیم کے پودوں کی یہ مبارک پتیاں بولیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا، اپنے تو بندوں سے کسی ایک بندے سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اگر خوش ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ جملہ ایسا ہے کہ ماں بہنیں خوش ہو کر کے رو سکتی ہیں، ان کی آنکھ میں آنسو آ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ میرے مولا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیجتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، بہنیں گھر میں ہیں کہ نہیں؟ بول دو سبحان اللہ۔ جن کی شادی ہوئی ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، گھر میں رہنا بچیاں اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہیں، سبحان اللہ، کس قدر محبت کرتی ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بہنیں بڑے عظیم رشتے ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا نہیں کہ لوٹا جو جنگ ہار کے، وہ راکھی کے ایک رسم کی ادائیگی کا اظہار کیا تھا شاعر نے، سمجھے؟ تو بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے بھائی کا بہن سے، بیٹی کا باپ سے۔ اللہ اس رشتے کی عزتوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو محبت سے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محفل کسی سمندر کی لہروں پہ ہو رہی ہو، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، لہریں اپنا کام کر رہی ہیں، عاشق اپنا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یاد آئے گی یہ محفل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا زمین پر بیٹھنا آسمان پر بیٹھنے کے مترادف بنا دے۔ دیکھیں قرآن قرآن قرآن، بچی کی شادی تو ہونی تھی، وہ قرآن پڑھنے والی بچی کی شادی ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب وہ بچی سسرال چلی گئی۔ جب 1 ہفتے 10 دن کے بعد واپس آئی، اپنے اپنے علاقے کی الگ الگ رسم ہوتی ہے، کہیں 2 دن کے بعد بچیاں آتی ہیں، کہیں 3 دن کے بعد، کہیں 8-10 دن کے بعد، کہیں 4 مہینے کے بعد۔ جب بچی 10 دن کے بعد آئی تو ماں نے اپنی بیٹی سے لپٹ کے رونے لگی۔ بچپن سے پالا تھا، پیٹ میں اسے رکھا تھا، اپنا دودھ نہیں خون پلایا تھا، اپنی روٹی اس کے حوالے کی تھی، گیلے بستر پہ وہ سوئی تھی، سوکھے بستر پہ بیٹی کو سلایا تھا، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی بیٹی کو پالا تھا۔ کیوں نہ روتی؟ ماں اپنی بیٹی سے لپٹ کے رونے لگی۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں کو دیکھا، کہیں آنکھوں میں گڈھے تو نہیں پڑ گئے؟ کہیں اس نے غور سے اپنی بیٹی کی صحت کو، میری بیٹی یہ بتا تو اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہے؟ ماں نے اپنی بیٹی سے پہلا سوال کیا۔ بیٹی دلہن بن کے سسرال گئی تھی، پہلی مرتبہ میکے آئی ہے۔ اس نے کہا میری ماں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہا میری بیٹی 10 دن میں تیری صحت کچھ کمزور ہو گئی، کیا تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ تیرا سسر تجھے بیٹی نہیں کہتا؟ تیری ساس تجھے بیٹی نہیں مانتی؟ تیرے گھر کے اور لوگ تجھ سے ادباً شریعتاً جو حد ہے اس حساب سے پیار نہیں کرتے؟ لڑکی رو کے بولی مجھے گھر سے نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ گھر ہی ملا ہے۔ میں گھر سے نکلی اور گھر میں گئی، میری ماں سسرال میرا گھر ہے، گھر کے لوگ بڑے اچھے ہیں، میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، سسر مجھے بیٹی کہتا ہے، ساس مجھے بیٹی مانتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بولے میری بیٹی پھر تجھے تیری صحت کیوں متاثر ہے؟ لڑکی رو کے بولی کہ امی رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔
میری صحت کی کمزوری کا راز یہ ہے، اب میں قرآن پڑھ نہیں پاتی، پہلے راتوں کو عشاء کے بعد بیٹھتی تھی، فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی، اب دوسروں کی خدمت کرنے کی ذمہ داری ملی ہے، اب سسرال میں کھانا پکانے کی بڑی ذمہ داری ہے، اے میری ماں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق جو پہلے ملی تھی اب کم ہو گئی ہے، اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے۔ نہ میری بیٹی، اپنے شوہر کی خدمت کر، اللہ راضی رہے گا۔ وہ امام یافعی عبداللہ یافعی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، وہ بیٹی پھر چلی گئی، میکے سے سسرال چلی گئی۔ وہ لڑکی 2 دن 4 دن 10 دن تھی، ایک دن رونے لگی، رو کر کے اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر، جو مجھے میکے میں اور سسرال میں زیورات ملے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ اے میری بیوی، اس کا مالک نہ میں نہ تیرا بھائی نہ میرا باپ نہ تیرا باپ نہ میری ماں نہ تیری ماں۔ بولے پھر ان زیورات کا مالک کون ہے جو اتنے تولے سسرال کے اتنے میکے کے؟ لڑکا پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا یہ سارے زیورات کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو۔ اے میری بیوی، یہ تیری پراپرٹی ہے، اس کی مالکن تو ہے، یہ تیری میراث ہے، یہ تیرے دسترس میں تیرے انڈر میں ہے۔ اتنا سنا تو لڑکی کہتی ہے میں نے جھولے میں سارے زیورات رکھے، جھولے میں سارے زیورات رکھے، رکھ کر کے اپنے شوہر کی انگلیاں پکڑی، بازار چلی گئی، جویلرز کے پاس میں نے سارے زیورات بیچ دیے۔ بولے کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا میری مرضی ہے، زیور میرے ہیں، میں نے سارے زیورات کو بیچ دیے۔ جب زیورات میرے سب بک گئے تو اس کے بعد میں نے نوٹوں کی گڈی لے کر کے اس بازار گئی جس بازار میں لڑکیاں بکتی تھیں، لڑکے بکتے تھے، حسین چہروں پر قیمتیں لگائی جاتی تھیں۔ پہلے کے دور میں جیسے آج قربانی کے بکرے خریدے جاتے ہیں، مدینہ شریف اور مکہ شریف، بصرہ میں، ملک شام میں، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اسی انداز میں لڑکے لڑکیاں بھی بکا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے پاس انہی بک کر کے آنے والوں میں زید بن حارثہ تھے، انہی بک کر کے آنے والوں میں جناب بلال حبشی تھے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اس دور میں بکرے بکا کرتے ہیں ویسے پہلے کے دور میں لڑکے لڑکیاں بکا کرتے تھے۔ وہ لڑکی بازار گئی حسن کی منڈی میں اور سب سے بڑے ٹھیکیدار سے کہا اس منڈی میں کوئی سب سے حسین لڑکی ہے، سب سے قیمتی رقم دے کے جسے خریدی جا سکتی ہو؟ ٹھیکیدار نے کہا ایک لڑکی بڑی حسین ہے، بڑی دوشیز عظیم ہے، جس کے لب و رخسار کا، جس کے حسن کا جواب نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لڑکی نے کہا کتنی؟ اس نے بتائی قیمت۔ اس لڑکے نے اپنے جھولے سے ساری قیمت نکالی اور ٹھیکیدار کو دیا، اس لڑکی کو خرید لیا۔ اس کا شوہر تعجب میں یہ کیا کرے، پاگل ہو گئی، زیورات بیچ دیے، لڑکی خرید لیا۔ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، اسے لے کے اپنے گھر آئی اور گھر میں الگ الگ بٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ۔ قریب کی مسجد کے امام کے پاس گئی اور امام صاحب کو بلا کے لائی اور امام صاحب سے کہا اے امام صاحب کوئی خاموش نہ رہے، اس درد کی آواز کو شیئر کرے۔ اس نے کہا، لڑکی نے کہا اے امام صاحب یہ لڑکی میں خرید کر کے لائی ہوں، آپ اس لڑکی کو میرے شوہر کے نکاح میں کر دیں۔ شوہر سے کہا اس لڑکی سے آپ شادی کر لیں، اپنی راتیں اس لڑکی کے ساتھ گزارا کریں، مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دلوا دیا کرے۔ میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، میں حضور سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، میں امام حسن حسین کے پاکیزہ کردار کو قرآن میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں مخدوم کائنات کے دوپٹے کی عصمتوں کی خوشبوؤں سے اپنی قلوب کو مستنیر کرنا چاہتی ہوں، میں وہ قرآن پڑھنا چاہتی ہوں راتوں کو اٹھ کر کے تنہائی میں جس قرآن کو صدیق و عمر و عثمان و علی نے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے شوہر اپنی راتیں اس لڑکی کے ساتھ گزارا کر اور مجھے قرآن پڑھنے دیا کر۔ اللہ اللہ، امام یافعی فرماتے ہیں اس لڑکی کا اتنا بڑا مرتبہ ہوا جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی تھیں، اس کے دوپٹے کے صدقے میں دعا مانگتا تھا، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیا سبحان کرتا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اگر لڑکیوں کو اس قسم کی تعلیم دی جائے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، کوئی بہت لوڈ نہیں ہے۔ اے میری ماں بہنوں، تم پر بڑی ذمہ داری ہے، تمہارے بچے عاشق رسول ہوں گے تب یہ حالات سدھریں گے، تمہارے بچے حضور پر درود پڑھیں گے تب بیماریاں دور ہوں گی، تمہارے بچے قرآن پڑھیں گے تب ماحول سے کثافتوں کا خاتمہ ہوگا اور پھر ایک بہتر اسلامی ماحول ہوگا۔ جس گلی کوچوں سے گزرو گے لوگ کہیں گے واقعی غوث پاک کے ماننے والے اس شہر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ واقعی غوث پاک کے چاہنے والے اس بستی میں رہتے ہیں، واقعی غوث پاک سرکار سے محبت کرنے والے اس دیار میں رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ۔ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔
بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے۔ اللہ باتیں ختم ہو گئی، کوئی گفتگو میں شرع کے خلاف کوئی بات نکلی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وکون مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار، اسے شیخ عبد القادر جیلانی کا